الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. عید الفطر سے پہلے بھی جمعہ میں رمضان المبارک کے آخری جمعہ الوداعی جمعہ میں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی. رمضان شریف تو الحمدللہ ختم ہو گیا اور اللہ کے جن بندوں کو نیکی اور اجر و ثواب کمانا تھا انہوں نے کمایا، اور جن کی قسمت میں گنوانا لکھا تھا انہوں نے گنوایا. افسوس ہے ان مومن بندوں پر جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی، بہانے بنائے، بیماریاں تلاش کی، عذر نکالا تاکہ اس سے ہم کسی طرح بچ جائیں. مگر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بندوں کے سامنے تو خود چل جاتا ہے، ان کا بہانہ بھی قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں کوئی بھی شخص نہ بہانہ بنا سکتا ہے نہ عذر کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے اندر کا بھی حال جانتا ہے اور باہر کا بھی جانتا ہے. بغیر اس کے کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بندوں کی ہر کیفیت سے آگاہ ہو. یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا سمجھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، خدا کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے دل میں کیا ہے، اس کی زبان پر کیا ہے. جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے یا نہیں ہے، اور جو زبان پر ہے وہ دل میں ہے یا نہیں ہے، خدا کو اس کا علم ہے. بندوں کا اس کا علم بندوں کو نہیں ہو سکتا. تو جو بھی عذر معذرت ہے وہ بندوں کے سامنے ہے، خدا کے سامنے کچھ نہیں. وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے. اور پھر روزہ ایک ایسی چیز ہے جو خدا اور بندوں کے درمیان ایک راز ہے. اس کو یا تو اللہ پاک جانتے ہیں یا پھر وہ بندہ جانتا ہے، تیسرا اس کو نہیں جان سکتا ہے. مان لیجئے کہ منہ سوکھا ہوا ہے مگر اندر سے کھا کے آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے. رومال سے منہ پوچھ لیا ہے، آپ کو پتہ ہے. ہونٹ کو سکھا لیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. وضو کرتے وقت کتنا گھونٹ پانی حلق میں لے لیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. کسی کو پتہ ہے. اس راز سے صرف اس کا اللہ ہی واقف ہے. اس نے حلق میں پانی لیا یا نہیں لیا، چھپ چھاپ کے کہیں کھایا کہ نہیں کھایا.
روزہ ہے یا نہیں ہے اس کو صرف خدا جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی۔ دیکھیے نماز بھی خدا کے لیے ہے، حج بھی خدا کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی خدا کے لیے ہے، تمام عبادتیں خدائی کے لیے ہیں، مگر روزہ کے بارے میں اللہ نے خاص طور سے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی اس کے راز سے صرف ہم ہی واقف ہیں اور دوسرا نہیں۔ اور اس کے آگے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ فرشتوں نے ذمہ نہیں لگایا، یہ خاص اللہ کی عبادت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور میرے واسطے اس نے بھوک پیاس ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے تو اس کی جزا بھی اس کو میں ہی دوں گا۔ اب وہ کیا جزا ہے اللہ کو معلوم، بتایا نہیں اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، وہ دروازہ مخصوص ہے روزہ داروں کے لیے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اکرام ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں وی آئی پی گیٹ، وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے نا اسٹیڈیم میں، ہال میں اور دوسری جگہ بڑے بڑے پروگراموں میں، یا ٹول ٹیکس کا جو آفس ہے وغیرہ ہے وہاں بھی وی آئی پی گیٹ ہے، یعنی اس راستے میں صرف مخصوص لوگ جا سکتے ہیں، دوسرے نہیں۔ تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے روزہ داروں کے لیے اللہ نے ایک وی آئی پی گیٹ کر دیا ہے کہ اس سے وہی بندہ جائے گا جس نے میرے لیے روزہ رکھا تھا۔ ابھی میں آپ کو روزے کے متعلق زیادہ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ روزہ چلا گیا، وہ تو وقت نکل گیا، جس نے پایا پایا اور جس نے کھویا کھویا۔ ابھی کیا ہے، روزے کے بعد کیا کرنا ہے، رمضان کے جانے کے بعد کیا کرنا ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد کیا ذمہ داریاں ہیں، ابھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مہینہ آیا اور چلا گیا، یہ مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ کا تھا، ریہرسل، ٹریننگ۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے صرف ایک مہینہ کروا کے اور اس کے بعد چھوڑ دیا کہ جاؤ اب جو جی چاہے کرو، اب فری ہے۔ عید کا چاند نکل گیا، اب آپ فری ہیں، جو جی چاہے کریں، ایسا نہیں۔ یہ ریہرسل اس لیے کروایا گیا تھا کہ سال بھر تک آپ کو اسی طرح رہنا ہے، یہ ٹریننگ ہے آپ کی۔ جیسے رمضان میں گانا سننا بند کر دیا تھا، اب رمضان چلا گیا تب بھی بند کرو۔ لوگ الٹا کرتے ہیں، رمضان بھر تو گانا نہیں سنتے ہیں اور عید کی رات سے گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلم محلوں میں ڈی جے اور ناچ اور گانا دوسروں کی نقالی میں، دوسرے لوگ اس طرح اپنے تہواروں کو مناتے ہیں، مسلمان بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے منائیں۔ یہ بے علمی کی وجہ سے ہے۔ شہر میں تو اتنا نظر نہیں آئے گا، لیکن مضافات میں، انٹیریئر میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ہاوڑہ چلے جائیے، بیلیس روڈ چلے جائیے، اور بھی دوسرے جو شہر ہیں چھوٹے چھوٹے،
براکر، کلٹی، برنپور اور اس طرح سے جو آبادیاں ہیں، کالونیاں ہیں جہاں مسلمان مزدور پیشہ اور دوسرے قسم کے لوگ رہتے ہیں، آپ جا کے دیکھیے وہاں کیسے عید منائی جاتی ہے، کیسے چاند رات منایا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس پر آرٹیکل لکھا ہے، اخباروں میں آئی ہے خبر کہ ان کو روکا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھائی عید اس لیے نہیں آئی تھی کہ آپ سارے حدود اور سارے قیود کو توڑ کر اور پھر اسی بدماشی اور اسی عیاشی اور اسی شرارت میں لگ جائیں جس سے اسلام نے منع کیا۔ یہ رمضان کا آنا تو بیکار ہوا، ایک مہینہ بھوکا رکھا، ایک مہینہ پیاسا رکھا، ایک مہینے تک نمازی بن کے رہے، ٹوپی لگا کے مسجد میں آتے رہے، جہاں ختم ہوا ٹوپی اتر گئی، مسجد چھوڑ گئی، نمازی صاحب پھر اسی طرح بے نمازی ہو گئے جیسے پہلے تھے، پھر ان کو مسجد سے کوئی مطلب نہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ اب اگلے رمضان کے لیے انہوں نے ٹوپی رکھ دی، یا اگر بہت نیک آدمی ہے تو جمعہ کے لیے رکھ دیا، اب جمعہ پڑھیں گے۔ اس کا نام مسلمان نہیں ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ پتہ نہیں ہم لوگوں کا کیا حشر ہوگا حشر کے دن، کس کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے، کن لوگوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہوگا، اور اللہ کا ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ جو موقع آپ کو ملا تھا سنبھلنے کا، اپنے آپ کو روک کے رکھنے کا، اس کو توڑیے مت۔ مسلمان کا پیدائش سے لے کر وفات تک روزہ ہوتا ہے، 2 قسم کا روزہ رکھتا ہے مسلمان۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی عجیب بات کر رہا ہے، روزہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ صرف رمضان ہی میں ہوتا ہے، یہ کیسا روزہ؟ دوسرا روزہ کیا ہے؟ 2 قسم کا روزہ مسلمان کے لیے، ایک تو رمضان کا روزہ، کھانے پینے سے رکنا، نفسانی خواہشات کو روکنا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، زیادہ سے زیادہ عبادات میں حصہ لینا۔ ایک روزہ تو وہ ہے جو رمضان میں آتا ہے، اور ایک روزہ وہ ہے جو زندگی بھر کا روزہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ برائیوں سے بچنا ہے، اس کا بھی روزہ ہے، اس سے بھی بچنا ہے، سود سے بھی روزہ ہے، سود نہیں کھانا ہے۔ جیسے رمضان میں دن میں کوئی نہیں کھا سکتا، حرام ہے، رمضان شریف میں دن کو کھانا حرام ہے، اسی طرح سال بھر تک سود کھانا حرام ہے۔ بولو روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حرام کھانوں سے بچنا، حرام کمائی سے بچنا، اور خصوصی طور پر آج کل جو مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، گھر گھر چٹ فنڈ کا پیسہ عورتیں لے رہی ہیں، عورتیں جمع کر رہی ہیں باڑیوں میں، گھروں میں، ان کے یہاں ایجنٹ جا رہے ہیں، جا کر ان کو پیسہ دیتے ہیں، روپیہ دیتے ہیں، اس کا انٹرسٹ دیتے ہیں، اور اس کو لوگ جائز سمجھ رہے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ مگر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پھر بتا رہا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ نماز نہیں پڑھو، اللہ نے اس سے جنگ کا اعلان نہیں کیا، روزہ نہیں رکھو، اللہ نے اس سے جنگ کا اعلان نہیں کیا،
اور بھی برائیاں انسان بہت سا کر لیتا ہے، مگر اللہ نے اس سے جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ چوری، زنا، سود، شراب اور دیگر برائیاں، اللہ نے اس سے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے ہمارا اور رسول اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ قرآن شریف کی آیت میں موجود ہے، میں اپنے من کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، سود کھانے سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر باز نہیں آؤ گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے پھر اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اپنے ساتھ رسول کو بھی ملا لیا۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس سے اللہ بھی لڑے گا اور اس کے رسول بھی لڑیں گے، ان کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے اور اللہ کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے۔ کس کے لیے؟ سود خاروں کے لیے، سود کا کام کرنے والوں کے لیے۔ بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں تو سود کے بغیر کوئی کام چل ہی نہیں سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ سود کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، بالکل چل سکتا ہے۔ آپ کو جو بینک سے انٹرسٹ ملتا ہے، آپ اس کا حساب رکھیے، پیسہ نکالنے کے وقت اتنا الگ کر دیجئے، نہیں ہو سکتا ہے۔ سود کی رقم جو بینک دیتا ہے انٹرسٹ، آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے، علیحدہ کر کے آپ اس کو کسی دوسرے مصرف میں نہیں لگا سکتے۔ جو افسران آتے ہیں گھوس لینے کے لیے، آپ ان کو گھوس میں دے دیجیے۔ مال حرام رفع، بکار حرام برد، جیسا مال تھا ویسے ہی واپس گیا۔ تو ایسی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ ان رقم کو ان چیزوں میں خرچ کیجیے۔ لوگوں کو ایک ہی یاد ہے کہ بیت الخلا بنوا دیجیے، ارے کتنا بیت الخلا بنوائے گا؟ لاکھوں لاکھ روپیہ انٹرسٹ کا نکل رہا ہے، جن کا جمع ہے بینکوں پہ روپیہ، تو سب کا بیت الخلا ہی بنوائے گا؟ اس کے اور مصارف بھی ہیں، ان کو نکالنا چاہیے۔ مسلمان کو مت دیجیے، فقیر کو بھی دینا جائز نہیں ہے۔ مسلم فقیر اور مسلم مسکین، اس کو بھی سود کی رقم نہیں دینا چاہیے۔ غیر مسلم کو دے دیجیے، غیر مسلم کو دے دیجیے، اس کی مدد کر دیجیے۔ کسی کا گھر نہیں ہے، اس کو گھر بنوا دیجیے۔ بہت سارے اس کے مصارف اور اس کے مقاصد نکل سکتے، لیکن 5 لاکھ روپے بینک میں فکس ڈپازٹ کر کے اور 60,000 روپیہ سالانہ انکم وصول کرنا اور اسی میں سے اپنے بھی کھانا، بال بچوں کو بھی کھلانا، یہ کیا ہے؟ سراسر حرام در حرام۔ بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ بولے کیا کریں مولوی صاحب؟ بڑھاپے کا سہارا ہے، فکس ڈپازٹ کرا دیا اور اس میں سے مہینہ آ رہا ہے، بینک سے انٹرسٹ دے رہا ہے، اسی انٹرسٹ کو کھا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، مسجد میں بھی آ رہا ہے، میلاد بھی سن رہا ہے، مگر یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ پاک نے قرآن میں بالکل صاف صاف منع کیا ہے۔ یاد رکھو، آج پوری دنیا میں بار بار یہ جملہ دہراتا ہوں کہ پوری دنیا میں سود کے مقابلے میں اگر کوئی مذہب کھڑا ہے تو اسلام ہے۔ سارے لوگوں نے سود کی افادیت
اور اس کے مفادات کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ کر لیا ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے. مگر اسلام ابھی تک اس پر، ابھی تک کیا، قیامت تک اسلام کو کون بدل سکتا ہے؟ کسی مولوی کی مجال ہے کہ اس کو حلال کر دے؟ کسی مفتی کی مجال ہے کہ اس کو جائز قرار دے دے؟ قرآن نے جس کو حرام کر دیا وہ حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام رہے گا. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن نے جو پابندیاں لگائی ہیں، اللہ رب العالمین نے جو باڑ لگائی ہے، جو حدود بنائے ہیں انسان کے، ان حدود کو پار مت کیجیے. دنیا کا بھی یہی قاعدہ ہے. آپ انڈیا میں رہیں گے تو آپ کو انڈیا کے سنویدھان کو ماننا ہوگا، قانون کو ماننا ہوگا، قانون کو مان کے چلنا ہوگا. اور اگر آپ قانون کو نہیں مانیں گے، من مانی زندگی گزاریں گے، تو آپ پر مقدمہ ٹھوک دیا جائے، آپ کو جیل میں بند کر دیا جائے، آپ کے اوپر کارروائی ہوگی. یہ دنیا کا قاعدہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ملک کسی پارٹی کا ہے؟ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ صبح، یہ شام، یہ دن، یہ رات، یہ ساری مخلوقات، ان کا پیدا ہونا، ان کا پھر مر جانا، یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ لیڈر کے، منسٹر کے، پارٹی کی کوئی حکومت ہے دنیا میں؟ کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے. ایک حکومت ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین. یہ اسی کی دنیا ہے، اسی نے بنایا، اسی نے پیدا کیا، اسی نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. آپ اپنے سے آئے ہیں. کسی کو بولا تھا وہاں کہ چل تو ہم کو لے چل دنیا میں، دیکھیں چل کے دنیا کیسی ہے، دنیا کی سیر کریں. کسی کو نہیں معلوم کیسے وہ اس دنیا میں آیا. اپنی پیدائش، اپنی تخلیق کا علم کسی کو نہیں، اللہ نے پیدا کر دیا. اللہ نے ایک معمولی نطفے سے جیتا جاگتا، ہنستا، بولتا، چلتا پھرتا انسان بنا دیا. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا کرشمہ ہے. نہ سائنس کا کرشمہ ہے اور نہ سائنسدانوں کا کرشمہ ہے، نہ ڈاکٹر کی کوئی اس میں مہربانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ایک اکیلا پیدا کرنے والا ہے. اسی لیے اس کا دعویٰ ہے کہ اگر عبادت ہوگی تو میری ہی ہوگی. اسی لیے اس کا دعویٰ ہے. اس لیے کہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں سب کا خالق تو وہی ہے، سب کا پیدا کرنے والا تو وہی ہے. ہوا اس نے بنائی، آگ اس نے بنائی، دن بنایا، رات بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا. یہ ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر ساری مخلوقات کو رزق دے رہا ہے، روزی پہنچا رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ کس کا کارخانہ ہے یہ؟ ایک اکیلا اللہ رب العالمین اس دنیا کا مالک ہے. نہ اس کے ساتھ فرشتے ہیں، نہ اس کے ساتھ انبیاء ہیں، نہ اس کے ساتھ اولیاء ہیں، نہ اس کے ساتھ اور کوئی بھی ہے. اسی لیے وہ اپنی شرکت، اپنی توحید میں کسی کی شرکت اس کو برداشت نہیں ہے. کسی کی شرکت پسند نہیں، کسی کی شرکت برداشت نہیں، کوئی شریک نہیں. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے وحدہ لا شریک لہ. ایک اکیلا اللہ رب العالمین ہے، اس کو کوئی شریک نہیں. بندوں نے اس کا شریک بنانے کی کوشش کی، بتوں کو اس کی جگہ پر بٹھایا، بزرگوں کو اس کی جگہ پر سامنے لایا،
کہ یہاں سے بھی ملتا ہے، یہ بھی دیتے ہیں، داتا بابا۔ بولے یہ کون ہے؟ بولے یہ داتا بابا ہے، یہاں سے مانگو یہاں ملے گا۔ مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور دینے والا اور نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان کی ٹریننگ اسی لیے کی گئی ہے کہ آپ سال بھر تک اس پر قائم رہیں، تقوی اختیار کریں، لعلکم تتقون۔ اللہ کو ہمارا بھوکا پیاسا رکھنا منظور نہیں تھا، اس کو پسند نہیں تھا کہ ہم بھوکے رہیں، اس کو پسند نہیں تھا کہ ہم بغیر پانی کے رہیں، اور اس میں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ ہم کو بھوکا رکھ کے اس کو کیا ملا؟ اللہ کو کیا ملا؟ ہم بھوکے رہے دن بھر، اس کو کیا ملا؟ ہم پیاسے رہے دن بھر، اس کو کیا ملا؟ اس کا کوئی نفع ہے اس میں؟ اس کا کوئی فائدہ ہے اس میں؟ نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم کو اس حکم کا عمل کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری صحت کے لیے، ہماری تندرستی کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہمارے تقویٰ کے لیے، ہمارے طہارت کے لیے۔ اس نے ہمیں یہ سبق دیا، یہ مہینہ دیا، یہ ٹریننگ دی کہ تمہیں سال بھر اسی طرح سے رہنا ہے، کھانا پینا نہیں روکا، کھاؤ بھی پیو بھی، اور جو بھی فوائد ہیں وہ حاصل کرو، لیکن رمضان کے جو برکات ہیں اور اس سے جو تمہیں تقویٰ حاصل ہوا ہے، بچنے کا جذبہ، تقویٰ کس کو بولتے ہیں؟ لمبی داڑھی کا نام تقویٰ نہیں ہے، لمبے کرتے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، دل میں۔ یہ دل ڈرتا ہے، یہ دل سمجھتا ہے کہ کیا کریں گے ہم تو ہمارا اس میں فائدہ ہے، اور کیا کریں گے ہم جس میں ہمارا نقصان ہے۔ دل کو ٹھیک رکھو۔ اللہ پر فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ جس دن اولاد نفع دے گی۔ مال و اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف وہ جو اللہ کے پاس سلامتی والا سنوارا ہوا دل لے کے آئے گا۔ قلب سلیم کیا کہتے ہیں؟ سنوارا ہوا دل۔ یہ دل سنورتا بھی ہے، یہ دل بگڑتا بھی ہے۔ دل میں اگر بات کروں گا تو کافی وقت لگ جائے گا۔ ڈاکٹر لوگ نہیں مانتے دل کو، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے برین سے ہوتا ہے، دماغ سے ہوتا ہے۔ دل اندھا ہوتا ہے، دل اندر ہوتا ہے، دل کچھ سوچتا نہیں، سوچتا ہے دماغ، سمجھتا ہے دماغ۔ مگر یہاں دماغ تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، دنیا میں جہاں دیکھو دل ہی دل ہے۔ دل آ گیا، دل لے گیا، جی دل تڑپ گیا، دل پھٹ گیا۔ یہ لڑکا پڑھنے میں دل نہیں لگا تھا، ماسٹر کیا بولتا کہ پڑھنے میں دماغ نہیں لگا تھا، بولتا دل لگا کے نہیں پڑھتا۔ پڑھنے کا دل سے کیا تعلق، پوچھو ڈاکٹر صاحب۔ اور بولتا ہے کہ اس کا دل پڑھنے میں نہیں لگتا، اس کا دل، جی یہ سارا کام دل پہ ہو رہا ہے۔ دل چوری بھی ہو رہا ہے، جی یہ دل ایسا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ ہم نے پالا مدتوں سینے میں اور ہم کچھ نہیں، ہم نے پالا مدتوں سینے میں اور ہم کچھ نہیں، تم نے دیکھا ایک نظر اور دل تمہارا ہو گیا۔
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی کامیاب ہوگا، وہی فلاح پائے گا، وہی جنت میں جائے گا جو اپنا دل سنوار کے لایا ہو۔ دل کو سنوارو، دل سے غلاظتوں کو نکالو، دل کو کوڑا کباڑ سے صاف کرو، اس میں بغض، اس میں حسد، اس میں کینہ، اس میں اور بہت ساری برائیاں ہیں دل کی جو ڈاکٹر کو نہیں معلوم ہے۔ ڈاکٹر بولے گا کہ اس میں مشین لگانا ہوگا یا اور کوئی بیماری بتائے گا، تو وہ الگ بیماری ہے جس میں اسٹینڈ لگتا ہے، وہ بیماری الگ ہے، وہ بھی دل کی بیماری ہے۔ اسٹینڈ لگتا ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اس کا نرو بدلا جاتا ہے، اس کا والو چینج کیا جاتا ہے، یہ بھی بیماری ہے دل کی۔ مگر اور بھی بیماریاں دل میں ہیں، وہ ہے حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، کسی سے دشمنی، یہ الگ بیماریاں ہیں دل کی جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ ان بیماریوں کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتے، ان کا علاج تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ کے رسول کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو علاج تجویز کیا ہے وہ علاج ہے دل کی روحانی بیماری۔ تو اب سمجھ میں آ گیا، دو قسم کی بیماری دل کو لگتی ہے، ایک تو روحانی بیماری اور ایک جسمانی بیماری۔ جسمانی بیماری کا علاج تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہے اور بہت ساری اس کے لیے دوائیں ہیں، مشینیں ہیں، پیس میکر ہے اور کیا کیا ہے۔ لیکن دل آپ کا اچھا ہو، دل آپ کا نرم ہو، دیکھو یہ بھی دل کی ایک بیماری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل سخت ہوتا ہے، کسی پر رحم نہیں کرتے، بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، ان کے اندر رحم کا مادہ نہیں ہوتا، سختی سے پیش آتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی بڑا کٹر دل کا ہے۔ کٹر، یہ کٹرتا کیسے دور ہوگی؟ پوچھو کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، نماز کی کثرت کرو، سجدے کی کثرت کرو، اور فرمایا کہ اس سے دل نرم ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو دل کی سختی دور کرنے کا علاج نماز کی کثرت، سجدے کی کثرت۔ بہت سے لوگوں کا اس سے بھی نہیں دور ہوتا ہے، کیونکہ ان کو سنوارنے کا خیال نہیں ہے، وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہمارے دل میں کتنی طرح کی بیماریاں ہیں، کیا کیا ہم سوچتے رہتے ہیں، پلان بناتے رہتے ہیں، اس کو کیسے الٹے، بہت آگے بڑھ رہا ہے، بہت آگے جا رہا ہے، اب وہ اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، اس کو گرانے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، بھائی کے لیے بھائی پلان بناتا ہے، دوست کے لیے دوست پلان بناتا ہے اور اسی پلاننگ کے تحت کام کرتا ہے۔ تو یہ سب دل کی خرابیاں ہیں، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ روزہ رکھنے سے
ان بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آدمی روزہ میں زیادہ صحیح رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ تر برائیوں کی طرف راغب رہتے ہیں، رمضان میں وہ بھی نیکیوں کی طرف، آخر مسجد کیوں بھر جاتی ہے نمازیوں کو؟ کیوں بھر جاتی ہے؟ ان کو کوئی بلا کے لاتا ہے؟ کوئی بلاتا نہیں۔ رمضان کی ایک کشش ہے جو ان کو مسجد میں لاتی ہے، قرآن کی کشش ہے، تراویح کی کشش ہے، جی روزے کی کشش ہے جو ان کو مسجد کے قریب کرتی ہے۔ جو کبھی سال میں نماز نہیں پڑھتا ہے وہ رمضان میں نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے۔ مگر آنے کے بعد یہ لوگ گڑبڑ بھی بہت کرتے ہیں مسجد میں، نئے نئے رمضانی نمازی جو ہوتے ہیں وہ مسجد میں زیادہ گڑبڑ بھی پھیلاتے ہیں، صف لگانے میں آگے پیچھے شور ہنگامہ اور بھی بہت ساری چیزیں۔ بیچارے سال بھر تو رہتے نہیں، رمضانی میں ان کو موقع ملتا ہے اور اپنے کو ذرا نمایاں بھی کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن پھر بھی جس نے بھی رمضان میں نماز شروع کی ہے اس کو نماز چھوڑنا نہیں چاہیے رمضان کے بعد۔ جو بھی مسجد میں آنے والا تھا اس کو مسجد چھوڑنا نہیں چاہیے رمضان کے بعد۔ جس طرح رمضان میں مسجد کو پکڑا تھا اور مسجد میں آتے تھے اور مسجد میں سر جھکاتے تھے، اس کو اپنی عادت بنا لو۔ سال بھر کے لیے اس کو اپنی عادت بنا لو، دل سنور جائے گا، دل سنور جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل رہیں گے، منہ دکھانے کے قابل رہیں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان اور یہ عید کا مہینہ ہم کو ایک بہت بڑا سبق دے کے گیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے موجودہ حالات میں ہمیں کتنی ضرورت ہے دعا کی، استغفار کی، توبہ کی، گناہوں سے باز آنے کی، گناہوں کو ترک کرنے کی، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو درست کرنے کی۔ شرابیوں سے شراب چھڑاؤ، جواڑیوں سے جوا چھڑاؤ، پتہ خوروں سے پتہ خوری چھڑاؤ، محنت کرو ان پر، جاؤ ان کے پاس، تبلیغ کرو، ان کو دین کی طرف راغب کرو، اس لیے کہ سوائے دین کے اب مسلمانوں کے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ بناؤ بلڈنگ بناؤ، دکان بناؤ، مکان بناؤ، کاروبار کرو، ایک دن بلڈوزر آئے گا، سب کو اٹھا کے چلا جائے گا۔ یہ بلڈوزر ایسے ہی نہیں آ رہا ہے، سمجھانے کے لیے آ رہا ہے آپ کو۔ ساری محنت، ساری توجہ اور سارا زور، ساری طاقت آپ نے دنیا کمانے کے لیے لگا دی، لیکن یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ یہ دھوکہ دینے والی زندگی ہے، دھوکہ دینے والی دنیا، ایک بیگ دھوکہ دے کے چلی جائے۔ اس لیے بھروسہ اللہ پر کرو، اللہ کی مدد پر کرو۔ صحابہ اکرام کو پوری دنیا میں کسی پر بھروسہ نہیں تھا سوائے اللہ کے، بالکل نہتے تھے، کوئی سامان نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی لڑنے کا اوزار نہیں تھا ان کے پاس، ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی۔ وہ کیا ایمان تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے سامنے کوئی نہیں آ سکتا، کوئی نہیں ٹک سکتا۔ ذرا کھڑے تو ہو جاؤ مومن بن کے، مومن بن کے ذرا کھڑے تو ہو جاؤ، کوئی نہیں سامنا کر سکے گا، قسم خدا کی میں کھا کے کہہ رہا ہوں۔ کسی کی مجال نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ تم سے وہ مقابلہ کر سکے۔
مگر ہم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ بھاگے پھرتے ہیں ادھر ادھر۔ 30 کروڑ مسلمان بھارت میں بستے ہیں، چلو 5 کروڑ گھٹا دیتے ہیں، 25 کروڑ۔ تو یہ 25 کروڑ کی تعداد کم ہے؟ کم معلوم ہو رہی ہے آپ کو؟ 25 کروڑ کو ختم کر دیا جائے گا، مار ڈالا جائے گا، اس کو یہاں سے بھگا دیا جائے گا، ایسا آپ کیا سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد کو اور ان چھوٹے چھوٹے چپدی اور چپدی کے شوربا سے ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ 10 آدمی جھنڈا لے کے آیا، لا کے مسجد میں لگا دیا، لوگ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، منہ تاکتے رہ گئے۔ یہ بزدلی نہ دکھاؤ، بزدلی نہ دکھاؤ، ڈرو مت، اللہ سے ڈرو، ایمان کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ مسلمانوں، تم ہی دنیا میں غلبہ پاؤ گے۔ تم نے 1000 سال یہاں حکومت کی ہے، 1000 سال۔ حکومت کا مطلب کیا؟ کسی کو مارا نہیں، کسی کا مندر، کسی کا عبادت گاہ توڑا نہیں۔ تھوڑے بہت لوگ تھے حکومت کرنے والے، انگلیوں پہ گننے چننے والے لوگ۔ تو ایسا نہیں تھا کہ یہاں کے لوگ چوڑی پہنتے تھے اور کوئی لڑ نہیں سکا اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکا اور کوئی ان کو ہرا نہیں سکا، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے بہت اطمینان سے، شان سے حکومت کی۔ 1000 سال سے زیادہ ان کا غلبہ رہا۔ کیا تھی ان کے پاس؟ ایمانی طاقت تھی، اتحاد کی طاقت تھی۔ جیسے جیسے وہ طاقت بکھرتی گئی، ان کی حکومت بھی بکھرتی چلی گئی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان ہمیں سبق دے گیا کہ مسلمانوں تقوی اختیار کرو، تقوی والی زندگی اختیار کر لو، اپنے آپ کو متقی بنا لو، شراب سے پرہیز، جوا سے پرہیز، جھوٹ سے پرہیز، دھوکہ بازی سے پرہیز، اور بھی اس قسم کے جتنے بھی رذائل ہیں، ان رذائل سے پرہیز کر لو۔ بچا لو اپنے آپ کو، بچا لو اپنی زبان کو، بچا لو اپنی آنکھوں کو، بچا لو اپنے دل کو۔ انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، خوف مت کھاؤ، سستی نہ کرو، خوف مت کھاؤ، ڈرو مت۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہو۔ ایران میں کون کامیاب ہوا؟ مسلمان۔ روما میں کون کامیاب ہوا؟ مسلمان۔ عرب میں کون کامیاب ہوا؟ مسلمان۔ مصر میں کون کامیاب ہوا؟ مسلمان۔ ہندوستان میں کون کامیاب ہوا؟ مسلمان۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم۔ اللہ نے شرط لگائی ہے، کامیاب تم ہی ہوگے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے رہو، تمہارا ایک اللہ پر ایمان ہو اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔